الرحیم احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا صدق اللہ العظیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر محمد بلال دانش کے ساتھ۔ تو جو پیغامات آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں اسے آپ دینی امانت سمجھتے ہوئے دوسروں کو بھی اس کے ساتھ اشتراک کریں، شیئر کا بٹن دبائیں اور ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کو جو ہے ہم بہرور کر سکیں۔ جو آیت قرآن مجید سے بطور سہارا لی اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اہل ایمان اپنے گھر والوں کو نیکی کا حکم دیں اور اس پر ڈٹ جائیں۔ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا تعلق آج کے موضوع سے بہت گہرا ہے۔ ہوا یوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ صالحہ حضرت سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گھر میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ نماز کی فرضیت سے قبل آپ پڑھ رہے تھے نماز۔ روایات میں کہ آپ صبح اور شام کی نمازیں پڑھتے تھے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ جو نماز پڑھ رہے تھے تو اس میں آپ کے گھرانے سے ایک معصوم، ایک مطہر روح، ایک خود سے پاک جو ہے یعنی حضرت علی المرتضیٰ، جو ان کے ایام طفلی تھے، ان دنوں میں آپ بچپن تھا آپ کا، آپ آئے اور آپ نے آبزرو کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی رفیقہ کوئی عمل کر رہے ہیں، اور دیکھا اور اسے دل کی طرف جو ہے اس فکر کو دل میں لے گئے اور جا کے اپنے بابا سیدنا ابو طالب علیہ السلام کو بتایا کہ ابا جان میں نے عجیب عبادت دیکھی ہے۔ حالانکہ مکہ کے مشرکین تو بیت اللہ میں ننگے طواف کر رہے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، لیکن اس عبادت میں جو یکسوئی، جو احترام، جو للہیت میں دیکھ کر آیا ہوں، اس کے بارے میں مجھے اجازت بخشیے کہ میں اس میں شامل ہو جاؤں۔ تو قربان جائیے، حضرت ابو طالب جو حضور سے بہت محبت کرتے تھے، ان کی زبان سے نکلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کرتے ہیں وہ انتہائی بہترین عمل ہوتا ہے، اور وہ عمل جو ہے وہ اہل سنت کے مطابق ہوتا ہے، اور وہ عمل خیر والا ہوتا ہے۔ بس دل نے قرار بخشا اور یہ اجازت اپنے والد ماجد سے ملی تو حضور کی خدمت میں آ گئے۔ ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم نے خطبات بہاولپور میں لکھا ہے، جو انہوں نے خطبات پیش کی اور بعد میں کتابی شکل میں آئے، کہ دراصل حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ علیہ وجہ جو ہیں، آپ کو بچپن میں ہی اسلام کا دیا آپ کے دل میں روشن ہو گیا تھا، اور یہ جو پہلی دعوت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو، اہل قرابت کو گھر میں دعوت دی، کھانا بھی بنایا اس میں، تو سب نے اس میں خاموشی یا انکار کیا، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت اس مجلس میں پیش کی تو آپ کے جو بڑے بڑے رفقا تھے، آپ کے چچا تھے، آپ کے قریبی رشتہ دار تھے، اقربا تھے، ان سب نے انکار کیا، لیکن جناب حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ مولائے مسلمین جو ہیں، آپ اسی مجلس میں کھڑے ہوتے ہیں اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری زندگی نے ساتھ دیا تو میں اس مشن میں آپ کے ساتھ ہوں گا، اور میں اس مجلس میں آپ کے جو ہے دست مبارک پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بچپن سے آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ آشوب چشم عرب کی صحرائی بیماری تھی جس میں آنکھوں میں ورم آ جاتا تھا، انفیکشنز پیدا ہو جاتے تھے، اور اس صورت میں وہ مریض جو تھے چل پھر بھی نہیں سکتے تھے، کھانا پینا رک جاتا تھا۔ تو اہل مجلس نے تانا دیا کہ یہ پستہ قد علی اور یہ آشوب زدہ علی اب محمد کی مدد کرے گا، لیکن میرے ناظرین کرام، وقت نے ثابت کیا کہ اسلام میں وہ برکت ہے کہ اسلام نے اسے فاتح خیبر بھی بنایا، حیدر کرار بھی بنایا، بو تراب بھی بنایا، داماد رسول بھی بنایا، اور اتنی برکت دی کہ بڑے سے بڑا عمر بن عبد ود جیسا پہلوان بھی آپ کے سامنے آ کر ڈھیر ہو جاتا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کہ ایک مواقع پر اسلام کے لیے آپ کی بہت قربانیاں ہیں، بڑا ذکر ہے آپ کی زندگی کا، حضور کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اشارے کرتا جب وقت کم ہوتا ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مدینہ میں رکنے کا حکم دیا۔ یہ ایک مجاہد اور ایک کمانڈر کے لیے بہت پریشان کن صورتحال تھی کہ اسے جنگ سے روکا جائے، تو فوراً تڑپے اور کہا کہ
اے اللہ کے رسول ایسا نہ کیجیے کہ میں مدینہ میں ہوں اور آپ کو زخم آ رہے ہوں اور آپ کے اصحاب زخمی ہو رہے ہوں اور آل بیت اطہار کو خطرات ہوں۔ لیکن فرمایا کہ علی، کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ تمہاری اور میری مثال ہارون و موسیٰ کی ہو، کہ موسیٰ تو تورات لینے جائیں اور ہارون کو قوم میں چھوڑ کر چلے جائیں؟ تو یہ آپ کو ایک نسبت حاصل ہوئی کہ ایک مواقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے بہت سے ٹائٹل سے نوازا۔ مثال لیجیے، غزوہ فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے بت شکنی فرما رہے تھے، تو اس دوران میں جناب شیر خدا رضی اللہ عنہ کو طلب کیا گیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جھکتا ہوں اور آپ میرے دوشین پہ سوار ہو جائیں اور جو بت رہتے ہیں ان کو گرائیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں علی، تم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ تم نبوت کا بار اٹھاؤ، بلکہ میرے دوشین پہ تم آ جاؤ اور جو بت رہ رہے ہیں جا الحق وضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا کے تحت ان کو ختم کر دو۔ اونٹوں کی قربانی کا موقع آیا، 100 سے زائد اونٹ جمع کے سامنے تھے، تو آپ نے 40 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کی اور 60 اونٹوں کے بارے میں آپ کو حکم دیا کہ تم میری نیابت میں ان کو ذبح کر دو۔ اللہ اکبر، کیا کیا آپ کو سنائیں اور کیا کیا اس کے جو ہے شہادت علی مرتضیٰ کیا ہے۔ دراصل یہ ان فتنوں کا ایک حصہ تھی جو سیدنا امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے سٹارٹ ہوئی، اور اس کا ایک پیش خیمہ تھی، اور جنگ نہاوند میں خوارج جب پیدا ہو گئے اور انہوں نے حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو قرآن کو حکم ماننے کے جرم میں معاذ اللہ آپ کو اسلام سے ہی نکال دیا اپنی فکر کے مطابق اور خارجی کہلائے، آپ نے ان سے پے در پہ جنگیں کی۔ تو ان کے جو انڈیویجولز تھے وہ بہت ایکٹیویٹ رہتے تاکہ اسلام کو نقصان پہنچائے، اور ان کے بڑے بڑے لوگوں کی جان لی۔ تو بس اسی کا یہ پیش خیمہ تھی، اور حضور کی حدیث بھی تھی۔ علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ آپ شہادت سے ایک دن قبل، یعنی آج 21 رمضان آپ کی شہادت ہے، تو 20ویں رمضان کو آپ عصر کا وضو فرما رہے تھے اور اپنی داڑھی میں خلال کر رہے تھے۔ داڑھی اتنی بڑی تو تھی نا ماشاءاللہ کہ خلال فرما رہے تھے۔ آج ہمارے خطباء کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ علی المرتضیٰ بڑے صاحب اللہیہ انسان تھے۔ تو اس خلال کرتے ہوئے یہ اشارہ ہوا آپ پر، منکشف ہو گئی آپ کی شہادت، اور منہ سے نکلا، زبان عطر سے نکلا کہ ہائے علی، کب تم خون سے خلال کرو گے؟ اور تمہیں رحمت عالم نے چوٹوں کی جگہ بھی بتا رکھی ہے کہ علی تم پر یہاں چوٹ لگے گی، تمہیں یہاں لگے گی۔ تو ایک بدبخت انسان عبد الرحمن ابن ملجم اس ہمیشہ کی لعنت کے لیے مستحق ٹھہرا، اور جامع مسجد کوفہ میں آتا ہے، اور علی کی زندگی نماز سے شروع ہوئی تھی اور نماز پر ہی اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ اس نے آپ پر وار کیا، پے در پے وار کیے اور آپ کو گہرے زخم لگائے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے، آپ کے رفقاران نے آپ کو اٹھایا زخمی حالت میں اور آپ کے گھر شفٹ کیا، منتقل کیا۔ حکماء اطباء کو بلایا گیا، لیکن آپ نے حضرت امام حسن کو بلایا۔ یہ وہ نقطہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور کہا میرے بیٹے حسن سنو، میری شہادت یا میری وفات کی وجہ سے میرے قاتل کو تکلیف نہ دینا۔ یہ ظرف اہل بیت ہے، ان کے ماننے والوں کو چاہیے کہ اس ظرف کو ہمیشہ مقدم رکھیں۔ یہی محبت علی ہے، یہی تقاضا حب اہل بیت ہے۔ اور فرمایا ایک ہی بار میں اس کو قتل کر دینا اور اسے بھوکا اور پیاسا مت رکھنا۔ تو 21 رمضان مبارک کو آپ جانور نہ ہو سکے اور وصال حق ہوا، لیکن ایک بات میرے سے سکپ ہو گئی جو انتہائی اہم ہے۔ جب اس نے آپ پر وار کیا تو آپ کی زبان سے جو جملے نکلے وہ اسلام کا بنیادی موقف ہے۔ آپ نے فرمایا فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ ان چند گزارشات کے ساتھ اللہ ہمیں اہل بیت کا غلام بنائے اور ان کی سیرتوں اطہار کو اپنانے کی توفیق دے۔ ڈاکٹر بلال دانش کو اجازت دیجیے، جزاکم اللہ خیر۔